أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. میں آپ تمام کا ہمارے آج کے اس درس میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین. میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ. چلیں الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے پچھلے سال سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 113 کو مکمل کر لیا تھا، یعنی تقریباً 13 رکوع ہم نے مکمل کیے تھے. تھوڑا سا آج کے دن ہم 113 جو آیتیں تھیں 112 تک یعنی 13 رکوع تک انشاءاللہ ہم تھوڑا سا گو تھرو کریں گے تاکہ تھوڑا سا ایک ہمارا ریویژن بھی ہو جائے اور جو ہم نے مطالعہ کیا تھا وہ بھی پوری چیزیں تازہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے آپ لوگوں کے درمیان 112 آیات کی تلاوت رکھی گئی تاکہ اس کو آپ ایک مرتبہ سن لیں اور آپ کو کچھ چیزیں یاد آ جائے تلاوت سننے کے دوران ہی. ٹھیک ہے، تلاوت تو مکمل ہو چکی. اب ہم نے سورۃ البقرہ کی تفسیر شروع کی تھی تو ہم نے اس کی فضیلت کے بارے میں بھی ذکر کیا تھا. ٹھیک ہے، اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا تو کیوں رکھا گیا بولیے؟ کیونکہ اس کے اندر گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورہ کو بقرہ کہا. بقرہ کے معنی کیا ہے؟ گائے. ٹھیک ہے، گائے والی سورت بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کی فضیلتیں تو بہت ساری میں نے آپ کے درمیان رکھی تھی. اگر آپ فضیلتیں دیکھنا چاہتی ہو تو یوٹیوب پر جائیں انشاءاللہ. پہلے درس میں ہی انشاءاللہ آپ کو اس کی فضیلتیں مل جائے گی. ایک فضیلت جو عام ہے جو ہم سب کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس گھر میں سورۃ البقرہ تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی نے ہم کو تنبیہ کی ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کو یاد کریں، اس کی تلاوت کریں اور اس کو سنا کریں، کیونکہ یہ سورۃ البقرہ جو 286 اس کے اندر پورے مکمل آیات ہے، اس کے اندر مفسرین کہتے ہیں کہ 1000 اللہ رب العالمین نے کیا کیے؟ اس کے اندر مسائل بیان کیے. 1000 اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کرنے والے کام اور وہ کام جس سے ہم کو بچنا چاہیے ان کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سورہ بہت اہم سورہ ہے. اس کے اندر بہت سارے مسائل میرے اور آپ کے بیان کیے گئے ہیں. اور یہ سورہ مدنی سورہ ہے. کون سا سورہ ہے؟ مکی ہے مدنی ہے؟ پکا یاد ہے نا؟ ہاں مدنی سورہ ہے. اور ہجرت کے بعد مدینے میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ بھی سورۃ البقرہ ہی ہے. کچھ چیزیں جو اہم ہے جو ہم کو یاد رکھنا ہے وہ چیزیں بس میں آپ کے درمیان رکھ رہی ہوں. اوکے، اور اس سورہ کے اندر اسٹارٹنگ شروعات میں 3 انسانی گروہ کے بارے میں تذکرہ کیا گیا. متقین کے بارے میں کہا گیا، منافقوں کے بارے میں کہا گیا، کافروں کے بارے میں کہا گیا. اور اس سورہ میں سب سے زیادہ عقائد پر ترجیح دی گئی، عقیدہ توحید پر اور عقیدہ بالآخرہ یعنی آخرت کے دن پر بہت زیادہ فوکس کیا گیا. اور اس پورے سورہ میں سورۃ البقرہ میں 5 اللہ رب العالمین نے دنیا میں مردے کو زندہ کرنے کے واقعات اللہ نے بیان کیے اور ہم نے ہماری آیات میں 2 واقعات کو مکمل کر لیا تھا. ٹھیک ہے، آؤں گی میں انشاءاللہ ان آیات کی طرف جب آؤں گی. اور اسی طرح آخرت پر ایمان مضبوط کرنے کے لیے جس طریقے سے مردوں کو زندہ کرنے کے واقعات اللہ نے بیان کیا، اسی طرح اللہ نے اس سورہ میں میرے اور آپ کے کچھ مسائل بیان کیے، شرعی مسائل.
طلاق کے مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا اب آپ کے درمیان، انشاءاللہ آیتیں جب آپ کے درمیان رکھی جائے گی۔ حقیقے کے کچھ مسائل اس کے اندر رکھے گئے، جادو کا ذکر اس کے اندر کیا گیا، قبلے کے تعلق سے اس کے اندر ذکر کیا گیا، اور سب سے زیادہ اس سورے میں یہودیوں کی حقیقت مجھ کو اور آپ کو بتائی گئی، بنی اسرائیل کی حقیقت مجھ کو اور آپ کو بتائی گئی، تاکہ میں اور آپ ان کی جیسی خصلتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، محفوظ رکھے۔ اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا، ٹھیک ہے، اہل کتاب کون؟ یہی یہود و نصارہ، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ کیسی کیسی حرکتیں کیا کرتے تھے، کیسی کیسی اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، اللہ کی جو نعمتیں تھیں ان نعمتوں کو استعمال بھی کرتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے، اس سے بہتر چیز وہ نعمتوں کو چھوڑ دیتے، اس کا احسان نہیں مانتے بلکہ ناشکری کی طرف اپنے آپ کو لگا دیتے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس سورے میں انسان کی تخلیق کا مقصد بھی بتلایا، آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس کے اندر کیا، اور عبادت کرنے کا طریقہ بھی مجھ کو اور آپ کو بتلایا، اور شیطان اور اس کے حواریوں کا بیان بھی اس سورے کے اندر موجود ہے، اور بنی اسرائیل کے تعلق سے بہت سارا تذکرہ اس سورے میں کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ تمہیدی چیزیں تھیں۔ اب آئیے سیدھا سورے کی طرف، ٹھیک ہے، اب آپ لوگ کرنا کیا، اگر آپ کے ہاتھ میں ترجمے کے قرآن موجود ہے، احسن البیان اگر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، تو آپ کو میں جو آیتیں بولتی جاؤں گی، بیچ بیچ میں انشاءاللہ قرآن کی آیتیں بھی انشاءاللہ رکھوں گی اور اس کا ترجمہ بھی رکھوں گی۔ میں آپ کو آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 112 تک ہم نے کیا کیا پڑھا تھا اس کے بارے میں سرسری سپیڈ بولتی ہوئی چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی لکھنا چاہتے تو لکھ لے، یا پچھلے سال جس کے نوٹس جس کے پاس موجود ہے وہ بس ایک مرتبہ کیا کرے، اس کو دیکھ لیتے چلے جائے، جیسے میں آیت بولوں گی آپ وہ آیت پر پہنچ جانا، اوکے جی۔ چلیے، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین نے اس سورے کی شروعات کی حروف مقطعات سے، الف لام میم۔ اس کے معنی کیا ہے بولیے مجھے، کسی کو پتہ ہے اس کے معنی؟ نہیں، اس کے معنی سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کو بھی نہیں پتہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 میں مجھ کو اور آپ کو سورۃ البقرہ کی یہ بات بتائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تم جس کتاب کا مطالعہ کر رہے ہو اس کتاب میں کسی بھی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اس بات کو ڈکلیئر کر دو، کلیئر کر دو کہ اب یہ کتاب جو ہے وہ ہر قسم کی کجی، ہر قسم کے شک سے کیا ہے، پاک ہے۔ اب تمہارا دل پوری طرح اس کتاب پر مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ کتاب جو کہے گی وہ حق ہے اور تم کو اس کو قبول کرنا ہے، اوکے ہاں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 5 تک متقین کے صفات بیان کی۔ متقین کون ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو جو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے جو نازل کیا اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، کہاں سے کہاں تک، 2 سے 5 تک۔ لکھنا چاہتی ہو لکھ لو۔ پھر آیت نمبر 6 سے 7 اللہ رب العالمین نے کافروں کے بارے میں بیان کیا، کافر کون ہے ان کے بارے میں اللہ نے بتلایا، اور آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک اللہ نے منافقوں کا تذکرہ کیا۔ 3 گروہ میں اللہ نے سب سے زیادہ کس کے بارے میں بیان کیا، منافقوں کے بارے میں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ سب سے زیادہ ان منافقوں کے تعلق سے چوکن نہ رہے، اپنے اندر کوئی ایک بھی صفت منافقوں کی آنے نہ دے۔ اور وہ صفات کون سی ہے، ہم سب نے اس کا مطالعہ اچھے سے کر لیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 کی طرف آئیے، آیت نمبر 21۔ اللہ نے اس آیت میں کیا کیا، مجھ کو اور آپ کو، میرے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد بتلایا۔ آیت کیا تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ نے کیا کہا، اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ ہم کیا کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور تقوی والی زندگی گزاریں۔ تقوی کا خاص طور پر اس کے اندر ذکر کیا گیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد مجھ کو اور آپ کو دیا گیا اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی عبادت تقوی کے بغیر نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 21 میں اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین ہم کو نعمتیں یاد دلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے تم کو آسمان دیا، اللہ نے تم کو زمین دیا، اللہ نے تم کو پانی دیا، اللہ رب العالمین تم کو رزق دیتا ہے، ان سب کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے نعمتوں کے تعلق سے۔ پھر آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کو چیلنج بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اگر تم اس قرآن کے تعلق سے یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن جھوٹی ہے یا قرآن کے اندر کسی قسم کا کوئی شک ہے تو تم کیا کرو، اللہ رب العالمین نے چیلنج دیا کہ اس کے جیسے ایک سورہ بنا کے لاؤ، کیونکہ مشرکین مکہ قرآن کو کیا کر رہے تھے، اختیار نہیں کر رہے تھے نا، قرآن پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ وہ کیا سمجھتے تھے، وہ کیا ان کا خیال کیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھا ہے۔ اور آج بھی کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اللہ رب العالمین نے بحیثیت حجت وہاں پر یہ بات بیان کر دی کہ اب تم کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ قرآن کا چیلنج ہے, قیامت تک یہ چیلنج باقی رہے گا. اگر تم اس قرآن پر کسی بھی قسم کا شک رکھتے ہو, کوئی تم کو سوال ہے, تو تم کو کیا کرنا ہوگا, وہ حجت کو پوری کرنی ہوگی جو حجت اللہ نے بیان کی. اس کے جیسی کوئی ایک کتاب لانی ہوگی یا ایک سورہ لانا ہوگا. اور اللہ نے کیا کہا کہ تم اس کے جیسی ایک سورہ لا ہی نہیں سکتے کیونکہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے. اگر تم پوری دنیا کو بھی اگر اپنی مدد کے لیے لے لے تب بھی تم اس چیلنج کو کبھی پورا کرنے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے. ہاں, اس کے بعد اللہ رب العالمین آیت نمبر 25 میں جنت کی بشارتوں کا تذکرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جنت کی نعمتوں کے بارے میں اللہ نے بیان کیا. آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کسی بھی مثال کو دینے میں نہیں شرماتا, چاہے وہ مچھر کی ہی مثال کیوں نہ ہو. اوکے, ہاں. اس کے بعد آیت نمبر 27 کی طرف آئیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ عہد یاد دلاتا ہے, وہ وعدہ یاد دلاتا ہے, وہ پرومس یاد دلاتا ہے جو ہم سب نے عالم ارواح میں کیا تھا. کہاں؟ عالم ارواح میں. کیا کیا تھا؟ جب اللہ نے تمام کی تمام روحوں کو بنایا تو اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ الستو بربکم. تو ہم سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا شہدنا. ہم سب نے گواہی دی اس بات کی کہ اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے. تو وہ عہد اللہ رب العالمین یاد دلا رہا ہے کس کے اندر؟ آیت نمبر 27 میں. پھر آیت نمبر 28 کی طرف آئیے. اللہ رب العالمین اس کے اندر مجھ کو اور آپ کو بتلاتا ہے کہ تم اتنی اللہ رب العالمین کی نعمتیں استعمال کرتے ہو جو پچھلے آیتوں میں تذکرہ کیا گیا ہے, اس کے باوجود بھی تم کیسے اللہ رب العالمین کا کفر کرتے ہو, کیسے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو. ٹھیک ہے, آیت کی طرف آئیے. آیت کیا تھی؟ کیونکہ میں نے اس کے اندر کچھ آیتوں کو ہائی لائٹ کیا جس کے اوپر ہم کو توجہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اذان کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کر لیں گے. کیمرہ آف کیجیے. عالیہ, کو اس کے اندر تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے تاکہ اس کی طرف ہم تھوڑا سا توجہ دیں, جن کا مقصد ہمارے لیے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی یاد دہانی بھی ہمارے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 28 کیا تھی؟ تھوڑا سا آئیے. اللہ رب العالمین کیا بیان کرتا ہے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم کیسے اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے, اللہ نے تم کو زندہ کیا, پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین تم کو مار ڈالے گا, پھر دوبارہ اللہ تم کو زندہ کرے گا. ٹھیک ہے, اور تم کو لوٹ کر کس کی طرف جانا ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے. اس آیت کی طرف ہم کو تھوڑا سا اپنے ذہن دوڑانا ہے, یاد رکھنا ہے کہ ہم کو 2 زندگی اور 2 موت کا اس کے اندر تذکرہ کیا گیا. 2 زندگی اور 2 موت سے مراد کیا ہے؟ پہلے ہم مردہ تھے, اللہ نے ہم کو ماں کے پیٹ میں زندگی دی, دنیا میں بھیجا. ٹھیک ہے, پھر اللہ رب العالمین دنیا میں ہم کو کیا کرے گا؟ موت دے گا, پھر اس کے بعد ہم کو آخرت میں پھر زندہ کرے گا. یعنی 2 زندگی اور 2 موت کا تذکرہ یاد رکھنا ہے مجھ کو اور آپ کو. ثم الیہ ترجعون, یہاں پر یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے, تم دنیا میں کچھ بھی کر لو, لوٹ کر تمہیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے. بہت خطرناک آیت ہے یہ. ایک آیت کا ٹکڑا ہمارے لیے کافی ہے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے. ثم الیہ ترجعون, یاد رکھو ان الفاظ کو, لوٹ کر تم کو اللہ کے پاس جانا ہے. چاہے اپنی زندگی کتنی نافرمانیوں میں گزار لو, چاہے کچھ بھی کر لو, دنیا کتنی عیش و عشرت میں گزار لو, چاہے پوری دنیا کی نعمتیں اپنے قدموں تلے ڈال کر گزار لو, ثم الیہ ترجعون, تم کو لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف جانا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین 29 میں ہمارے لیے اللہ نے آسمان بنایا. آسمان کے تعلق سے اللہ رب العالمین تذکرہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک آدم علیہ السلام کا تذکرہ اس کے اندر موجود ہے. کہاں سے کہاں تک؟ 30 سے 39 تک. اب آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے, اس کی تخلیق اللہ نے کیوں کی. ٹھیک ہے, اللہ نے ان کو علم سکھایا ہے نا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا, یعنی آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کروایا گیا. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جنت کو ان کا مسکن بنایا گیا, جنت کو ان کا گھر بنایا گیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جی؟ جنت میں جو معاملہ ہوا, جس طریقے سے انہوں نے نافرمانی کی ہے نا, پھر اس کے بعد ان سب کو کدھر بھیج دیا گیا جی؟ ہاں, آیت نمبر 39 کی طرف آئیے. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے آیت نمبر 39 میں 38 39 2 آیتوں کی طرف آئیے.
یہ آیت بڑی اہم ہے، اسی لیے میں آپ کے درمیان اس آیت کو رکھ رہی ہوں. قرآن کی ہر آیت ہی اہم ہے میرے اور آپ کی ہدایت کے لیے. بولنے کا مقصد یہ ہے یہاں پر اہم ہے کا مطلب ہماری نظریں اس کی طرف تھوڑا زیادہ دوڑے. اوکے، یاد رکھنا، اس کا غلط مطلب ہم نہیں نکالنا بالکل بھی. اب یہاں پر دیکھو، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، بنایا، وہ پورا کا پورا معاملہ چلا. اب ان سے نافرمانی بھی ہو گئی. پھر اب اس کے بعد ان کو کیا کیا گیا؟ دنیا میں بھیجا گیا. تو اللہ رب العالمین یہاں پر مجھ کو اور آپ کو جب دنیا میں بھیج دیا، آدم علیہ السلام کو بھیج کر یہ بات بتلا دی، تو اللہ نے خالی یوں ہی نہیں چھوڑ دیا. جاؤ دنیا میں جاؤ، زندگی جیسی بولے ویسی گزار لو، کھا لو پی لو جی لو اور پھر آ جاؤ. نہیں، اللہ نے یہاں پر مجھ کو اور آپ کو کیا بتایا؟ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے کہا تم سب کو کہ چلے جاؤ یہاں سے. کہاں سے؟ جنت سے نکل جاؤ. کہاں پر آ جاؤ؟ دنیا پہ، زمین پر آ جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى. جب ہماری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ پہنچے، یعنی اللہ یہاں پر مجھ کو اور آپ کو بتا رہا ہے، ہمارے ذہنوں کو کھول رہا ہے کہ جب دنیا میں تم آ جاؤ گے، اس کے بعد تمہارے پاس اللہ کی ہدایت آئے گی. اللہ ہدایت ضرور بھیجے گا. ٹھیک ہے، اب وہ ہدایت کتاب کی شکل میں ہو سکتی ہے، یا وہ ہدایت انبیاء کی شکل میں ہو سکتی ہے، رسولوں کی شکل میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اللہ یہاں پر کیا کہتا ہے؟ جب تمہارے پاس ہدایت پہنچ جائے گی، جب ہم تم کو ہدایت کی چیز بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا. تم کو کرنا کیا ہوگا جب ہدایت تمہارے پاس پہنچے؟ تو اس کی اتباع کرنا ہوگا. جو تمہاری طرف دی جائے گی ہدایت کی چیز، اس کو کیا کرنا ہوگا؟ پکڑنا ہوگا، لازم پکڑنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا. اور جو کوئی ایسا کریں گے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. نہ ان کو خوف ہوگا. خوف اور غم کا مطلب بولیے مجھے، کیوں اللہ رب العالمین دو یہاں پر چیزوں کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ خوف کس چیز کا اور غم کس چیز کا؟ سب بولنا بھائی، پچھلے سال اچھا کھول کے بولی تھی اس کو. ہاں، آخرت میں اب اس کو خوف نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس کا معاملہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، کامیابی کی طرف ہوگا. جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر قائم رہتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، ان کا وعدہ ہے اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ رب العالمین ان سے وعدہ کرتا ہے ان لوگوں کے لیے. کس بات کا وعدہ؟ کہ ان کو آخرت میں بھی وہ سلامتی کے ساتھ رہیں گے، اور دنیا جب چھوڑ کے جائیں گے تو دنیا میں نے یہ چھوڑ دیا، اولاد کو کیسا چھوڑا، دھن دولت چھوڑا، اپنا نام کیسا چھوڑا، کسی بھی چیز کا ان کو غم نہیں ہوگا. یہ بہت اہم آیت ہے. اس آیت کو میں بار بار بتاتی رہوں گی تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات رہے. جب کبھی ہم اس قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے، ہم کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہم کو غم ہوگا. ٹھیک ہے، ہاں. اس کے بعد آیت نمبر 39 تک اس کا تذکرہ کیا گیا. اوکے، اب اس کے بعد اللہ رب العالمین 40 سے اب یہاں پر آئیے آگے تک. ٹھیک ہے، 40 سے 49 تک بنی اسرائیل کا تذکرہ موجود ہے. کیا اللہ رب العالمین ان کے بارے میں بیان کرتا ہے؟ بنی اسرائیل کون ہے جی؟ اماں کون ہے؟ یاد ہے نا، ان کے بارے میں پڑھنے والے ہیں میں اور آپ. یعقوب علیہ السلام کی اولاد. ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام کا ہی لقب تھا اسرائیل. اوکے، ان کے 12 بیٹے، پھر اس کے بعد جو قبیلہ پورا کا پورا نکلا. اور بنی اسرائیل کس کو کہا جاتا ہے؟ کس کی قوم تک؟ کب تک؟ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام تک. یاد رکھنا ہے، یعقوب علیہ السلام سے اب موسیٰ علیہ السلام تک. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے؟ آیت نمبر 47 کی طرف آئیے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ قوم کون تھی؟ ہاں، یہ قوم کون تھی جی؟ یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ رب العالمین نے پورے عالمین پر فضیلت عطا کی تھی. آیت نمبر 47 کی طرف آئیے. 40 پہ 7 47. ہاں، کون تھی یہ قوم؟ بولیے جلدی. ارے ایکٹیو رہنا بھائی آپ لوگ، مجھے پورا کمپلیٹ کرنا ہے. مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اللہ نے ان کو اتنی عزت دی تھی، اللہ نے ان کو ہر نعمت عطا کی تھی، وہ نعمتیں جو کسی اور کو نہیں دی ان لوگوں کو دی تھی. اتنا مقام ان لوگوں کو اللہ نے بلند کیا تھا، گویا وہ آسمان پر تھے، لیکن ان کی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو آسمان سے زمین پر پھینک مارا، ذلت اور رسوائی کی ان کو مار دی. تو یہ وہ قوم تھی، اللہ نے ان کو مقام عطا کیا تھا، اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو نعمتیں عطا کی تھی، اللہ نے ان کو تمام کی تمام وہ چیزیں عطا کی تھی جو عالمین میں کسی کو نہیں دی گئی تھی. عالمین کا لفظ یہاں پر دیا گیا، عالم کا نہیں، پورے عالمین جتنا اللہ نے بنائے تھے ان سب میں اللہ نے ان کو ایک خاص مقام دیا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کو
سمجھا نہیں, اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کیا, اللہ کی ناشکری کی, اور اس کی وجہ سے ہوا کیا, وہ ذلت اور رسوائی کی مار میں پڑ کے رہ گئے. ٹھیک ہے, اب وہاں پر آیت نمبر 70 تک وہاں پر کیا کیا گیا, ان کا تذکرہ کیا گیا. آئیے ان تمام کی تمام آیات کی طرف. ہاں 49 تک ان لوگوں کا تذکرہ ہے. اوکے ایک منٹ, تھوڑا سا میں آیت کی طرف چلے جاتی ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا سکوں. ہاں یہاں تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. اس کے بعد سے 49 سے لے کر 70 تک ان کو جو نعمتیں دی گئی نا, جو نعمتیں دی گئی تھی, ان نعمتوں کا تذکرہ ہے. کیا کیا نعمتیں ان لوگوں کو دی گئی تھی جی؟ فرعون سے ان کو نجات دی گئی, پہلی چیز. ہاں اس کے بعد دریائے نیل کو ان کے لیے پھاڑا گیا, اور اس کے بعد ان لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی نا. ہاں پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا, معاف کیا. اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں کو یاد دلاتا ہے. پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا, وہ 70 لوگوں کو جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے کر گئے تھے تو ان لوگوں نے کیا خواہش کی تھی, جب تک ہم اللہ کو نہیں دیکھ لیتے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو ہوا کیا تھا, اللہ رب العالمین نے بجلی کی ایک ایسی کڑک ماری کہ وہ تمام کے تمام لوگ 70 کے 70 پورے کے پورے کیا ہو گئے, مر گئے. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ پوری قوم ختم ہو جائے گی. اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کیا کیا, ان کو دوبارہ زندہ کیا. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر اسی طرح بادل کا سایہ ان کو دیا گیا. جب وہ لوگ فرعون سے نجات حاصل کر کے چلے گئے تھے, ریگستان میں تھے, ان کے اوپر کوئی چھت نہیں تھی, تو اللہ نے کیا کیا, ان کو بادلوں کا سایہ دیا تاکہ وہ آسانی سے رہے, اللہ کی عبادت کر سکے, اللہ کے عہدوں کو پورا کر سکے. پھر اسی طرح ان کو من اور سلوا دیا. ٹھیک ہے, من سلوا اللہ نے ادا کیا. کیا ہے جی من سلوا؟ کشمیر کا سیب, ہاں جنت کا پھل, لذیذ, ٹھیک ہے, میٹھا, زبردست. انشاءاللہ ہم سب جنت میں جانے کے بعد کھائیں گے انشاءاللہ. زور سے بولو نا, انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی من سلوا کھلائے جنت الفردوس میں, آمین. تو اب اس کے بعد وہ نعمت بھی اللہ نے ان کو عطا کی تھی, کوئی محنت کی ان کو ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا, ایک کھانے پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوا. وہ فطرت ہمارے پاس بھی آج موجود ہے, ایک کھانا کھا کھا کے ہم بور ہو جاتے. ویسے وہ لوگ بور ہو گئے تھے نا, تو انہوں نے شکایت کی کہ اب اللہ, اب ہم اے موسیٰ, ایک کھانا بار بار کھانا ہم سے نہیں ہوتا, لہٰذا اللہ سے دعا کرو کہ ہم کو دوسری بھی چیزیں دے. تو اللہ نے کیا کیا, آسمان سے دی جانے والی اتنی عزت بابرکت والی جو غذا تھی اس کی انہوں نے قدر نہیں کی. تو اللہ نے کیا کرا, جاؤ اب وہ شہر کی طرف. اللہ رب العالمین آیت نمبر 61 میں پھر اس کے بعد وہاں سے تذکرہ کرتا ہے, آیت نمبر 61 سے تذکرہ کرتا ہے کہ شہر کی طرف جاؤ, وہاں کھیتی کرو, اگاؤ, خود محنت کرو, خود کھاؤ. وہاں پہلے من سلوا آتا تو محنت کی ضرورت نہیں تھی. تو مطلب یہاں پر کیا ہے معلوم, بغیر محنت کے جو پھل مل جاتا نا, وہاں پر لوگ ہوتے کیا, عیدی ہو جاتے. اسی لیے اللہ نے کیا کیا, محنت کا جب پھل آتا نا تبھی اس کو معلوم رہتا کہ اس کا مزہ کیا ہے. بغیر محنت کے ملے ہوئے پھل کا مزہ آتا, مزہ آیا بھی تو زبان سے شکر گزاری نہیں نکلتی, جیسے یہ بنی اسرائیل نے کیا تھا معاملہ. ٹھیک ہے, ہاں اس کے بعد آئیے آیت نمبر 62 کی طرف. 62 کی طرف تھوڑا سا ہم کو دھیان دوڑانا ہے ہم سب کا. ہاں کہاں تک, 61 میں, پھر 61 62 میں اس کا تذکرہ کیا گیا, جاؤ شہر کی طرف جاؤ, کھیتی کرو, خود محنت کرو, خود کھاؤ. اب 62 کی طرف اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو یہاں پر اب تنبیہ کر رہا ہے, بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے, ان الذین آمنوا والذین حادوا والنصارى والصائبین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ابھی ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا پچھلی آیت میں, نہ ان کو خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا. اب یہاں پر کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, نہ ان کو خوف ہوگا نہ ان کو غم ہوگا. اب یہاں پر یاد رکھو, اب دنیا کے تمام لوگ جو اس دنیا میں ہے, چاہے وہ اللہ کیا کہتا ہے, ان الذین آمنوا, چاہے وہ ایمان والے ہو, مسلمان میں اور آپ ہو. اب میرے اور آپ کے لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے, تم اگر چاہتے ہو کہ تم کو جنت ملے, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے, تم چاہتے ہو کہ وہ جنت الفردوس کا جو سپنا ہے وہ تم پورا کر لو, تو اللہ یہاں پر کیا کہتا ہے, تمام کی تمام انسانیت کے لیے, اور خاص طور پر نام لے کر بتا رہا ہے اللہ رب العالمین. کس بات کا نام لے کر یہاں پر بتا رہا ہے, ان الذین آمنوا, میں اور آپ ایمان والے. ٹھیک ہے, والذین حادوا, کون, یہود, والنصارى, اور نصارہ, والصائبین, صائب کون ہے جی, ہاں صابی,
صحابی کون ہے؟ بے دین لوگ جن کا کوئی دین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایتھیزم جس طریقے سے اگر ہم بولیں، ان سب کو اللہ رب العالمین، تمام کی تمام انسانیت کو اللہ مخاطب ہو کر یہاں پر کیا کہتا ہے؟ من آمن باللہ، سب کے لیے کامن چیز ہے. اگر تم ایمان لائے کس پر؟ اللہ رب العالمین پر، والیوم الآخر، اور کس پر؟ آخرت کے دن پر. دو چیز ہو گئی. تیسری چیز وعمل صالح، اور عمل صالح کرے. جو اللہ پر ایمان لائے گا، آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو پس اب ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. اجر ان کا رب کے پاس کنفرم ہے. اور کیسا اجر ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان کو خوف ہوگا اور نہ ان کو غم ہوگا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ میرے اور آپ کے لیے بھی اب یہاں پر کیا چیز کی طرف توجہ کرنی ہے؟ ہم بھی اگر ایمان لائیں گے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور عمل صالح کریں گے تو ہمارا بھی اجر کس کے پاس ہے؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ گو تھرو اگر اسپیڈ جا رہی ہوں تو نہیں، اگر کچھ مشکل ہے تو بول دیجئے. میں یہاں پر آج مکمل کر دینا اسی لیے مناسب سمجھتی ہوں کیونکہ کل سے ہم کو ہمارا نیا لیسن اسٹارٹ کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہاں کہاں تک آئے جی؟ کوسی آیت تک آئے ہم لوگ؟ 62. ہاں 63 سے پھر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل سے خطاب کرتا ہے وہاں پر. ٹھیک ہے، اور بنی اسرائیل سے کیا خطاب کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب کوہ طور کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، تو کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے تھے نا، لیکن اس ڈر کی وجہ سے کوہ طور کہیں ان کے اوپر گر نہ جائے. پہاڑ کو اللہ نے اٹھایا تھا، انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا پہاڑ ان کے اوپر تھا اور وہ پہاڑ کے نیچے آ گئے تھے. تو اس خوف کی وجہ سے کہ کہیں یہ پہاڑ ان پر گر نہ جائے، وہ مر نہ جائے، فوراً انہوں نے کیا کیا؟ اللہ رب العالمین سے عہد کر دیا، اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. موسیٰ جو کتاب لائے نا اس کے اوپر عمل کریں گے، ہم نافرمانیاں نہیں کریں گے. کس ڈر سے؟ کہیں یہ پہاڑ ان کے اوپر گر نہ جائے. ٹھیک ہے، اب لیکن عہد تو کیا، لیکن جیسے ہی وہ عذاب ہٹا دیا گیا پھر وہ دوبارہ پلٹ گئے. یہ قوم تھی ہی ایسی، وعدہ کرتی پھر پلٹ جاتی، وعدہ کرتی پھر پلٹ جاتی. آج ہمارا بھی یہی معاملہ ہے، ہم اللہ سے وعدہ کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس کے بعد جیسے ہی نماز سے باہر آتے پھر اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے. ہم اس طرح بالکل بھی نہیں بننا. ہم جو وعدہ کریں گے، جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہم سے لیا ہے، اس وعدے کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ. یہود و نصارہ کی طرح ہم اپنی فطرت کو ہرگز بھی نہیں بنائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہاں وہ پھر پلٹ گئے. پھر اللہ رب العالمین 65 میں تذکرہ کرتا ہے کہ ان کو مچھلی، ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہیلے بہانے بنایا اور گویا ایسا سمجھا کہ ہم کیا کریں گے؟ جمعہ کے دن کیا کریں گے؟ جال ڈال دیں گے، ہفتے کے دن پکڑیں گے نہیں. اب کیونکہ جب جال ڈال دیں گے تو اس کے اندر مچھلیاں آ ہی جائے گی، پھر اس کے اندر اس کو کیا کریں گے؟ اتوار کے دن نکال لیں گے. چال بازیاں کرتے تھے، گویا یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والے تھے. آیت نمبر 65 تک یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا، اور ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان کو کیا بنا دیا گیا؟ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. یاد رکھنا، آج جو ارتقاء کا نظریہ ہے نا، ڈارون کی جو تھیوری ہے جو آج پڑھائی جاتی ہے، کیا پڑھائی جاتی ہے؟ ڈارون کی تھیوری. انسان کس سے بنا؟ انسان بندر سے بنا. ہم کو پڑھایا جاتا ہے، ہماری لڑکیوں کو اس بات کا علم دیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے کہ ایولیوشن کی جو تھیوری ہے، ارتقاء، ڈارون نے جو نظریہ پیش کیا تھا کہ انسان سے نہیں پیدا ہوا بلکہ کیسا پیدا ہوا؟ بندر سے پیدا ہوا. بندر سے پھر وہ آگے بڑھتا گیا، چینجز آتے گئے، پھر وہ انسان بنا. ٹھیک ہے، وہ نظریہ ہے صرف، اس کو آج یہی سمجھا جاتا ہے کہ انسان بندر سے بنا. لیکن اللہ رب العالمین یہاں پر ہم کو بتا رہا ہے کہ انسان بندر سے نہیں بنا، بلکہ انسان کو اللہ نے خود بنایا، بلکہ انسانوں کو اللہ نے بندر بنا دیا. کون سے انسانوں کو؟ بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی پکڑی اپنے اس چال بازیوں کے ساتھ. اوکے، یاد رکھنا اس چیز کو. اور ہم اس نظریے کا اپوزٹ، ہمیشہ اس نظریے کی ضد میں رہنا، کیونکہ یہاں پر میرا اور آپ کا ایمان داؤں پر لگا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے، یاد رکھنا، یہ نظریہ پڑھایا جاتا، آج لکھایا جاتا، ہم کو ایگزامس میں لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر جب بھی اس کا تذکرہ آئے نا تو ہم بتا دیں اسلام کے اکارڈنگ ٹو اسلام یہ نظریہ غلط ہے. اسلام
ہم کو بتلاتا ہے کہ انسان بندر سے نہیں آیا بلکہ انسان تھے جن کو بندر بنایا گیا تھا. اوکے ہاں یاد رکھنا. اب اس کے بعد آیت نمبر 66 کی طرف آئیے. یہ بھی بڑی اہم آیت ہے جس کی طرف مجھ کو اور آپ کو اپنی نظر دوڑانا ہے. آیت کیا ہے؟ میٹنگ اینڈ ہو گئی. دیکھیے اسٹالیہ وَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اللہ رب العالمین جو ان یہودیوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے تعلق سے کہتا ہے اللہ نے جو ان کو بندر بنا دیا نا, ان کو جو سزائیں اللہ نے دی ہے نا, اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے ان لوگوں کو اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے لیے کیا بنایا؟ عبرت بنایا. اب ہم کو ان لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ سبق حاصل کرنا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور متقین کے لیے اس کے اندر کیا ہے؟ واضح نصیحتیں. یہ واقعات اللہ یوں ہی بیان نہیں کر رہا, بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ یوں ہی نہیں بتا دے رہا, اسی لیے بتا رہا تاکہ تم اس سے کیا کرو؟ نصیحت حاصل کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو, ان لوگوں کی طرح عذاب میں اپنے آپ کو شامل مت کرو. جو اللہ کے عذاب, اللہ رب العالمین کا انکار کرے گا, اللہ کی آیت کا انکار کرے گا, چاہے اپنے عمل کے ذریعے چاہے اپنے علم کے ذریعے, اللہ ان کو عذاب ضرور دے گا جیسے ان لوگوں کو دیا تھا. ٹھیک ہے ہاں.